رام مقدم ہے۔ شہر میں ابھی عشاء کی نماز نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ صاحب پبلک کم ہے، پبلک کم نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے میدان محشر ہے، یہ تو اسے بھر دو گے تو اتنا لمبا جو میدان ہے اس کا بھرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ گاؤں میں جلسے ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ صاحب بہت پبلک تھی لیکن اس کی آدھی بھی نہیں ہوتی اور بہت نظر آتی ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ اگر ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تل منہ میں ڈال دیا جائے اور بحالت صوم روزے کی حالت میں اسے چبا لیا جائے تو وہ گم ہو جائے گا، پیٹ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور حلق کو کہ ظالم کوئی میرے اندر آیا بھی کہ نہیں آیا۔ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ میدان بہت بڑا میدان ہے، میدان علی خان، یہ بہت بڑا میدان ہے اور ابھی تو آپ یہ چھوٹا میدان دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیوار اگر اپنے تصور میں یہ محسوس کریں کہ یہ نہیں ہے اور پھر اس جانب اتنا ہی بڑا ایک اور میدان ہو تو کیا خیال ہے آپ کا کہ پھر کتنا بڑا میدان ہو جائے گا؟ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں، تصور میں تو گنجائش بہت ہے نا۔ تصور کرو کہ یہیں بیٹھے بیٹھے آسمان سے تارے توڑ رہے ہیں، تصور میں تو گنجائش ہے نا، توڑ لو گے۔ تصور میں تو ایک انڈے کے 4 انڈے بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ سوچو کہ یہ دیوار نہیں ہے اور پھر اس جانب ایک میدان ایسا ہی اور ہے۔ اگر وہ میدان اس میدان میں شامل کر لیا جائے آپ کے لیے خوشی کا سامان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے آپ یہ بتائیے ایمانداری سے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما دے کہ یہ دیوار بیچ میں سے ہٹ جائے اور جتنے بڑے میدان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنا ہی بڑا میدان اس جانب میں پوشیدہ ہے، اس دیوار نے چھپا رکھا ہے، اور پھر وہ میدان ہمیں حاصل ہو جائے، اس میدان کو مل جائے اور جامعہ کی ملکیت بن جائے، جامعہ کو حاصل ہو جائے، جس کے اندر جامعہ فروغ پائے، ترقی پائے، کچھ شعبے قائم ہوں، کچھ عمارتیں قائم ہوں، تو آپ میں سے بتائیے اس فیصلے سے کون کون خوش ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتائیے، سب خوش ہیں کیا؟ بس سمجھ لو آپ کے دن اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج اللہ کے یہاں رکھی جائے گی انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، وہ میدان اس میدان کا حصہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کیا جائے گا۔ خلاق عالم آپ کے اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج رکھے، آپ دعا بھی فرمائیے، دوا بھی فرمائیے، اللہ ان ہاتھوں کو واپس نہ لوٹائے کہ جس طرح ان بزرگوں نے اور ان اللہ والوں نے یہ ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں اور مثبت یوں کہا کہ یہ میدان مدرسے کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال آدمی تو بہت ہیں، کم نہیں ہے۔ اگر یہی آدمی جتنے یہاں موجود ہیں جامعہ کی قدیم عمارت میں پروگرام کر لیا جاتا اور وہاں پر جمع کیا جاتا تو وہ عمارت یقیناً چھوٹی پڑ جاتی، چھتوں کے اوپر جا کر کے یا باہر اس طرح سے افراد ہوتے اور وہ جگہ تنگ پڑ جاتی۔ یہ جگہ ہے وسیع، آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ لوگوں کی آمد بتا رہی ہے کہ بہت جلد یہ میدان بھر رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز بھر جائے گا۔ ابھی وقت دور ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس میں یہ پریشانی ہے کہ پرمیشن کا مسئلہ ہے اور زیادہ دیر تک جلسے کو چلایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے جلسہ ماضی کے جلسوں کے مقابلے پر آدھے وقت میں ختم کیا جائے گا۔ آپ حضرات کے سامنے جو بھی پروگرام آئے گا وہ مختصر ہو کے آئے گا، زیادہ لمبا پروگرام نہیں آئے گا۔ میں بھی انشاءاللہ جلد ہی رخصت ہو جاؤں گا، قابل تشریف فرما ہے۔ ویسے ان بڑے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کے پہلی بات تو یہ کہ بیٹھنا ہی غضب ہے،
بیٹھنے میں تکلف، پھر بیٹھ جائیں تو بولنے میں تکلف، لیکن حکم عدولی بھی نہیں کی جا سکتی ہے کہ حکم ہوا اس لیے بیٹھنا بھی پڑا اور بولنا بھی پڑ رہا ہے لڑکھڑاتی سی زبان سے آپ تک جو باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ ان کو بغور سنا جائے گا۔ اور یہ بھی دعا فرمائیے اندر ہی اندر کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، غلطی ہو جائے تو اللہ ہاتھوں ہاتھ معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ عفو و درگزر کے خانے میں ہمارا اندراج فرما لے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کے اندر 4 باتیں بیان فرمائی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں۔ دیکھو جو مال انسان کے پاس آتا ہے، ابھی چونکہ ہمارے حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم جو شیخ الحدیث ہیں اور جامعہ کے صدر المدرسین بھی ہیں، انہوں نے جو بیان فرمایا ہے مالیات کی اصلاح کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ طے ہے کہ اللہ تعالی مال کا بھی حساب لے گا، ہر چیز کا اللہ حساب لے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا ہے، کدھر سے کمایا ہے۔ اگر حلال راہوں سے کمایا ہوگا تو اللہ کے یہاں آسانی سے جان بچ جائے گی، اور اگر غلط راہوں سے مال کمایا ہوگا تو پھر اللہ کے یہاں جان نہیں بچے گی، پھر وہی مال ہوگا جو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا، مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اللہ یہ بھی معلوم کرے گا وَفِيمَا أَنفَقَ، اور کہاں کہاں اس مال کو خرچ کیا ہے، جہاں جہاں خرچ کیا ہوگا اگر وہ راستے درست ہیں اور اللہ کی منشا کے مطابق ہیں، اللہ کی رضا ان راستوں سے حاصل ہوتی ہے تو جان بچتی ہے، اور اگر نہیں اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی جگہوں کے اوپر اس مال کو خرچ کر دیا گیا تو پھر سمجھو کہ جان بچنے والی نہیں ہے۔ نہ کمانے میں بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے بندہ بچ پائے گا اور نہ خرچ کرنے میں بے احتیاطی کی وجہ سے بندہ بچ پائے گا، دونوں طرف سے پھنس جائے گا۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور غور کرنا ہوگا اور اپنی طبیعت کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا بہت بڑا دار و مدار مالیت کو کمانے اور مال کو خرچ کرنے کے اوپر ہے۔ عام طور سے ہر آدمی جوان ہوتے ہی مال کی طرف اپنا رجحان لگا دیتا ہے، اس کے ذہن میں آتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ مال حرام راستوں سے بھی آتا ہے، کبھی کبھی یہ مال حلال راستوں سے بھی آتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو جو حلال راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان راہوں سے مال کمانے کو منع بھی نہیں کیا ہے، اور حلال راستوں سے مال کمانے والے کو دنیا دار بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا اس فیصلے کے اوپر جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، جو تیرے لیے تقسیم کر دیا ہے، اللہ کی اس تقسیم کے اوپر راضی ہو جا، تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا، تمام انسانوں میں تو ہی سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اس حدیث کے ٹکڑے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے ہمیں مقدر پر راضی رہنا چاہیے۔ روزی بقدر مقدر ملتی ہے، زیادہ نہیں، ہاتھ پیر کسی بھی طرف مار لے مقدر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور جو مقدر میں نہیں اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب آپ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھتے جائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو راضی ہو جا اس تقسیم کے اوپر جو تیرے بارے میں اللہ نے فرما دی ہے، بس سمجھ لے کہ اگر تو اس پر راضی ہو گیا یعنی مقدر پر راضی ہو گیا تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔
اب یہاں یہ سوچنا ہوگا کہ مقدر کا ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ ہمارے مقدر چوتھی کے لیے ہاتھ نہ بڑھائیں، اور اگر ہاتھ بڑھائیں تو کوئی ہمیں ایسا نہ کہے کہ یہ دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور ہمیں کوئی دنیا دار کہنے لگے، لہذا ہم تو 2 ہی روٹیوں کے اوپر راضی ہوتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ اللہ تو نے ہمارے لیے بس 2 ہی روٹیاں مقدر کی تھی، اس لیے ہم تو آگے ہاتھ مار ہی نہیں رہے اور آگے پیر چلا ہی نہیں رہے۔ تو اس سلسلے میں ذرا سا وسعت سے کام لے، اس کے مفہوم میں توسیع کیجئے کہ راضی ہو جا اس چیز کے اوپر جو اللہ نے تیرے مقدر میں رکھی ہے، تیرے لیے تقسیم کی ہے، سمجھ کہ تو سب سے بڑا مالدار ہو گیا۔ اب یہاں سمجھو کہ اللہ نے 2 راستے رکھے ہیں، ایک راستہ ہے اس کی ناراضگی کا، ایک راستہ ہے اس کی رضا کا۔ کمائی کے یہ 2 راستے ہیں، کمائی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، اللہ کو ناراض کر کے بھی۔ مثلا ایک آدمی کماتا ہے، سود کا کاروبار کر لیتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، یا اسے اگر پتہ ہے تو مال کی حوث سے اسے اس طرف پہنچا دیا ہے کہ وہ مال کی کثرت کے لیے سود کا کاروبار کر رہا ہے، سٹا لگا رہا ہے اور طرح طرح کی ناجائز اور حرام لاٹریاں اٹھا رہا ہے، یہ کاروبار، یا رشوت لے رہا ہے، چھین جھپٹ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، غریبوں کو ہڑپ رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس طرح مال کو بڑھاتا ہے، مگر یہ راہیں تمام کی تمام وہ راہیں ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے کی ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کا ہے کہ آپ کھیتی کر رہے ہیں، اپنے کھیت میں کھیتی اگا رہے ہیں، برابر والے کی مینڈ سے اور ڈولے سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی کے کھیت میں کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کیا آپ نے، ناجائز کاروبار نہیں کر رہے ہیں، دودھ کا کاروبار کیا، پانی ملا کر کے اسے شدھ دودھ کہہ کر کے نہیں بیچ رہے ہیں، آپ نے کاروبار کیا گھی کا، اس میں غلط آمیزش کر کے اسے اصلی بتا کر کے نہیں بیچ رہے ہیں۔ یہ وہ راہیں ہیں جو حلال راہیں ہیں اور پاکیزہ راہیں ہیں۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ حلال راہوں سے روزی حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہے، اور اگر حرام راستے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے حلال راستہ اختیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں بھائی؟ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک واضح بات آپ کے سامنے ایک بات واضح کر رہا ہوں۔ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی ہونے کے معنی میں وسعت پیدا کر کے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی حلال طریقے پر روزی کما رہا ہے، رات دن کمائے، شریعت سے نہ ٹکرائے، اللہ کے احکام سے نہ ٹکرائے، جس وقت میں کام کرنا ناجائز ہو، چاہے وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو، مگر وقت ناجائز ہو گیا، مثلا جمعے کی اذان ہو گئی، برابر میں مسجد ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، ہمارا بقالہ چل رہا ہے، ہماری تجارت چل رہی ہے، بے شک یہ حلال ہے کہ کاروبار دکان کا کر رہے ہیں آپ، لیکن وقت اب اس وقت کاروبار کو کرنے کا نہیں رہا ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی کاروبار کرتا ہے، مکروہ تحریمی ہے اس کے لیے کہ وہ اس وقت میں دکان چلائے، جب جمعے کی اذان اس کے کانوں میں پڑ جائے بند کر دے اور فوراً جمعے کی نماز کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ بے شک جائز تھا، لیکن اب وقت نہیں رہا ہے آپ کے لیے۔ تو جن راہوں سے جائز ہے کاروبار کرنا اور اللہ کے احکام سے وہ راہیں نہ ٹکراتی ہوں، ان راہوں سے کاروبار کرے، پیسہ حاصل کرے، دولت حاصل کرے، انبار لگائے زمین سے لے کے آسمان تک، چٹے لگاتا چلا جائے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس شخص کو اللہ کی تقدیر کے اوپر ناراض نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بس جب یہ حلال راہوں سے روزی کما رہا ہے تو سمجھایا جائے گا کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر یہ راضی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے
راستوں سے روزی حاصل کی جائے. اب جتنا بڑا مالدار ہوتا چلا جائے اسے دنیا دار نہیں کہا جا سکتا ہے. اسے دنیا دار نہیں کہا جا سکتا ہے. دنیا دار اسے کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، یعنی کہ وہ حرام راستوں سے روزی حاصل کر رہا ہے. اگر اس نے حرام راستے پر ہاتھ ڈال دیا، حرام کاروبار پہ ہاتھ ڈال دیا، حرام روزی حاصل کر لی، تو اب سمجھ لو کہ وہ نہ خدا کی تقسیم کے اوپر راضی ہے اور نہ ہی دیندار کہا جا سکتا ہے، بلکہ اب وہ دنیا دار ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو حاصل کیا ہے حرام راستے سے. اس نے دنیا کو حاصل کیا ہے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اللہ کے غضب کے ساتھ. تو جو آدمی حرام راستے سے مال حاصل کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، اسے دنیا دار بھی کہا جائے گا اور اللہ کی تقسیم کے اوپر اسے راضی نہیں مانا جا سکتا ہے. اور جو حلال راستے سے روزی حاصل کر رہا ہے اسے دیندار کہا جائے گا، چاہے دولت کے انبار ہی کیوں نہ لگ جائے. اسے دنیا دار نہیں کہا جائے گا اور اسے اللہ کی تقسیم پر راضی بھی مانا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پڑھ چکو، جمعے کی نماز کے لیے خاص طور سے بلایا گیا اور وہ چھوڑ کر کے آ گیا اللہ کے بلاوے کے اوپر، پھر اس نے جمعے کی نماز ادا کر لی. اب نماز پوری ہو گئی، اللہ کی طرف سے اجازت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، جہاں سے آئے وہیں چلے جاؤ. کسان چاہے جنگل چلا جائے اور کاروباری چاہے اپنے کاروبار پہ چلا جائے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتا رہے کرے، یعنی اب روزی کمائے، مال کمائے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرتا رہے، غفلت میں مبتلا نہ ہو جائے، مسائل کا استحضار کر کے کاروبار کرتا رہے، اللہ اللہ بھی کرتا رہے، دل میں بھی اللہ کا خیال رکھے، زبان پر بھی اللہ کا خیال، اللہ کا ذکر آئے، اور کاروبار بھی اللہ کی منشا کے مطابق کرتا رہے. فرمایا پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نے نمازوں کے بعد روزی کمانے کے لیے کہہ دیا تو ظاہر ہے جو رب اپنے بندوں کو روزی کمانے کے لیے بھیج رہا ہے، جب وہ روزی کمائے گا بندہ اور پھر اسے روزی ملتی جائے گی، مالدار ہوتا جائے گا، اسے دنیا دار نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ وہ منشائے خدا کے مطابق روزی کما رہا ہے، وہ دیندار ہے. زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اور حج مال تردار پر فرض ہوتا ہے، امداد مالدار ہی کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں اور یہ عبادتیں مال کے ذریعے ادا ہوتی ہیں. زکوٰۃ مال سے دی جاتی ہے، حج مال سے کیا جا سکتا ہے، تو کسی کی امداد مال سے کی جا سکتی ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ جو مال اللہ کی منشا سے کمایا جائے گا اس مال کمانے والے کو دنیا دار نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ دیندار ہے. اس لیے کہ دین کے احکام کو زندہ کرے گا، ان پر عمل کرے گا، مال حاصل کرے گا، زکوٰۃ دے گا، امداد کرے گا، تعاون کرے گا، دنیا میں خیر کے کام کرے گا، مدرسے بنوائے گا، مسجدیں بنوائے گا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرے گا، بیواؤں کے اوپر خرچ کرے گا. یہ سارے کے سارے کام عبادات ہیں، لہذا یہ مال ہی کے ذریعے سے ادا ہوگی. اس لیے نیک راہوں سے مال کمانے والے کو دنیا دار نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ دیندار ہے. دنیا دار وہ ہے جو حرام راہوں سے مال کمائے اور اللہ کی منشا کے مطابق اس کو خرچ نہ کرے، پھر حرام منشا میں جائے، پھر حرام کاموں میں اس کو خرچ کرتا رہے. ابھی حضرت والا بیان فرما کے گئے ہیں کہ کوئی آدمی بخل کرتا ہے، یعنی ضرورت میں خرچ نہیں کرتا ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں بھی ہوتی تب بھی خرچ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو مبذر کہا جاتا ہے، شیطان کے بھائی جنہیں رب نے کہہ دیا ہے انہیں ولی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو بنا دے. اگر کوئی ضرورت کے خلاف خرچ کرتا ہے، اب توجہ سے سنیے، ایک مسئلہ بھی واضح ہو رہا ہے.
قرآن کریم کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین یعنی ضرورت نہیں ہے، بے ضرورت خرچ کرنے والے، بے ضرورت خرچ کرنے والے۔ دیکھو ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر، یعنی ایک آدمی کو کہا جائے گا یہ مسرف ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے، ایک کو کہا جاتا ہے یہ مبذر ہے۔ دونوں میں ایک لطیف فرق ہے۔ فضول خرچی کرنے والا جسے اسراف کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، اس لیے اسے اسراف کہا جائے گا۔ اور ایک ہے مبذر، مبذر اسے کہیں گے کہ ضرورت ہی نہیں ہے سرے سے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے، اسے مبذر کہا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ نے سخت لہجے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ضرورت نہ ہونے کے باوجود پھر یہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو جو لوگ ضرورت نہ ہونے کے باوجود خرچ کرتے ہیں یہ ہے اصل میں زیادہ قابل ملامت۔ اس کی مثال آپ کو ہم دیتے ہیں، یہ ہمارے پڑوس میں کئی سارے حال بنے ہوئے ہیں، منڈپ بنے ہوئے ہیں، ہم آئے دن انہیں بھگتتے رہتے ہیں۔ یہاں تمام آنے والے شادیاں کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، یہاں طلبہ قرآن کریم پڑھنے والے ہوتے ہیں اور عربی فارسی کے بچے ہیں، قرات اور تجوید پڑھنے والے ہیں، افتاء کا کورس کرنے والے ہیں، یہ سارے دین حاصل کرنے والے، لیکن بہت سارے ایسے افراد یہاں آ کر کے شادیوں میں شرکت کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں اطراف میں اور آس پاس میں کہ کبھی کبھی تو ان سے پوری رات برباد ہونے کا اندیشہ ہو چلتا ہے۔ اس وقت سے لے کر رات کے 12 بج جاتے ہیں، وہی ہلہ، وہی شور و شغب، کس چیز کا شور ہو رہا ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس چیز میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ پٹاخے لاتے ہیں، باقاعدہ ان کا ایک سیریل بنتا ہے، سیریل وائز پٹکتے ہیں، اوپر کو جاتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، 50-50 ہزار روپے کی آتش بازیاں باز کر جاتا ہے، اور ڈی جے بجتے ہیں، باجے بجتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہاں سنا جاتا ہے، کہا کسے جائے، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ عجیب و غریب کیفیت ہے آج کے دور کے مسلمان کی۔ اس کو کہیں گے تبذیر، اسے کہیں گے کہ جو اس عمل کو کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کسی کو میرا یہ کلام برا لگے کہ بھلا لگے، لگے سو لگتا رہے، ہم رات دن اس کو بھگتتے ہیں اور بھگتتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عجیب و غریب صورتحال بنتی ہے، انہی کے بعض کا تو یہ عالم ہے کہ رنڈیاں لائی جاتی ہے، باقاعدہ نچائی جاتی ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، کبھی رنگ برنگے عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا ہے یہ مینارہ مکہ مسجد کا بتا رہا ہے، یہ توحید کا مینارہ ہے، یہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے والی جگہ کی علامت ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے رب اسے کیسے بخشے اور کیسے نہ پکڑے اور کیسے حالات نہ آئے۔ ہم نے اسی سرزمین پر ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کبھی سر کے بل چلے اور آج سر کے بل چل رہے ہیں۔ کبھی چلے سر کے بل کس طرح، اب اس وقت میں پیسہ ہے، سب کچھ کر گزرے ہیں، لیکن اس وقت کی مار لگی ہوئی آج تک زمین سے نہیں اٹھ پائے ہیں۔ جب کبھی اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو یہ عالم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی وہ قوت نہیں ہے جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا لے۔ ہماری آنکھوں نے یہاں دیکھا ہے، 30 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، 1992 میں ہم نے یہاں آ کر کے داخلہ لیا تھا، اور تقریباً 18 سال یا 17 سال 15 سال یہ تو یہاں یہ عالم ہو گیا ہے کہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور کوئی کہنے کو تیار نہیں۔ الیس منکم رجل الرشید، کوئی ہے کہ نہیں ایسا سمجھدار جو یہ تحریک چلائے کہ جو ان حالوں کو
تعلیم ہوتی ہے، یہ بچے یہاں قرآن اور حدیثیں پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ خدا را ان کے اوپر رحم کرے اور اپنے اوپر بھی رحم کرے۔ بعد میں مصیبت کے وقت میں کہتے ہیں محتمین صاحب دعا کرا دیجئے۔ کس بات کی دعا؟ کیا ہو گیا؟ کیا پریشانی آئی ہے؟ دعا کراؤ مت، دعا کرنا سیکھو۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو خود پکارو۔ ہم نے تو دعا مانگنا چھوڑ کر فیشن بنا لیا، میں فلاں بزرگ کے پاس جاؤں گا، دعا کرا کے آ جاؤں گا، اور اب کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، مجھ سے ہی مانگو، مجھ سے ہی مانگو، یہ اللہ فرماتا ہے۔ اور نہ مانگنے والوں کو اللہ متکبر کہتا ہے۔ رب کہتا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ جو لوگ مجھ سے دعا مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دعا منگوانا چھوڑ دیں، جہاں تاک لگے موقع لگے دعا کی درخواست کر دو۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے دعا مانگنے کا معمول خود نہ چھوڑیں، خود مانگے۔ اللہ تو ہمارا بھی ہے، مولویوں کا ہی تھوڑا ہی ہے، اللہ تو ہمارا بھی ہے نا۔ اللہ تو ہمارا کچھ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ ارے سب کچھ لگتا ہے۔ وہ ایک ماں سے 100 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ ایک بار اسے پکار کے ہم دیکھیں، وہ تیار ہے ہمیں بخشنے کے لیے، اور خوشی ہوتی ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، فرشتوں کو بھی کہتا خوش ہو جاؤ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تبذیر ہے، یہ خواہ مخواہ کے خرچ ہے کہ صاحب ضرورت نہیں ہے، اور لے جا کر کے پٹا کے چھوڑے جا رہے ہیں، لے جا کر کے رندیوں کو نچایا جا رہا، لے جا کر کے ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، اور اتنا خرچ کر لیا، اتنا خرچ کر لیا کہ اب آپ ان کے پاس جائیے اللہ کے دین کا تقاضا لے کر، کہاں پریشان حال ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیں، ذرا آپ سے امداد کے لیے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آنا ہوا ہے، یا ایک مکتب چل رہا ہے، ایک مدرسہ چل رہا ہے، اس کی طرف سے آنا ہوا ہے، ایک مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے، اس میں ضرورت ہے لینٹر پڑنا ہے، ہم آپ کے پاس آئے، ذرا 10-5 کٹے سیمنٹ کے دے کر کے تعاون کر دیجئے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے جی اجی آپ کو پتا تو ہے ہی سب کچھ، میں نے ابھی بچی کی شادی کی ہے نا، اور میں تو سب کچھ لٹ پٹ کے بیٹھا ہوں، میرے اوپر تو اوپر سے قرضہ ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں کہتا ہے جی میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا۔ عجیب صورتحال ہے ہماری، ایک دن کا مزہ لینے کے لیے سال ہا سال تک کی تباہی کا تاج اپنے سر پہ سجا لیتے ہیں۔ ان مقامات کے اوپر مسلمان قوم زیادہ پیسہ خرچ کر رہی، میں قوم مسلم ہی کو خاص نہیں کر کے کہتا، چونکہ میرے سامنے قوم مسلم بیٹھی ہوئی ہے اس لیے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، ورنہ ہر قوم مخاطب ہے، کوئی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر قوم اگر فضول خرچی کرتی ہے تو غلط کرتی ہے، انہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے بچانا چاہیے، اور اچھے کاموں کے لیے پیسے کو بچانا چاہیے، خواہ مخواہ نہیں اڑانا چاہیے۔ بے جا خرچ کرتے رہتے ہیں، اور خاص مسلمان قوم کا تو یہ شیوا بنتا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سنا ہے کہ شاملی علاقے میں صرف لال خط دیا گیا، اور یہ لال خط نشانی بنتی ہے اس دور میں، ایک رسم ہے کہ تاریخ طے ہو گئی ہے کہ صاحب آپ کے یہاں شادی طے ہے، فلاں تاریخ میں آ جانا۔ تقریباً 20 لاکھ روپیہ صرف اس لال خط کے سلسلے میں خرچ ہوا۔ 3 بلٹ موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں، تول کر سونا دیا جا رہا ہے، طرح طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں، منڈپ میں لال خط لیا جا رہا ہے۔ قوم مسلم تمہارا جب یہ حال ہوگا پھر اللہ کی مدد کے منتظر رہو۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے بے شک، مگر وہ قہار جبار بھی تو ہے، اس کی قہاری اور جباری سے بھی تو ڈرنا چاہیے۔ اگر اس کی شان کریمی سے امید ہے تو اس کی جباری اور قہاری کا بھی تو خوف ہونا چاہیے۔
نئی رسم اور چل گئی ہے. بہت سے کہ اس سے پہلے باقاعدہ کچھ دیندار سمجھے جاتے ہیں کہ وہ بھی دلہا آنے سے پہلے استقبال میں دوشیزاؤں کو کھڑا کر دیتی ہیں. وہ بھی دوشیزائیں کھڑا کر دیتی ہیں. نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے, گلاب کی پتیاں لیے ہوئے کھڑی ہیں, انتظار کر رہی ہیں. ریبن لگا ہوا ہے, اسے کاٹا جاتا ہے, اندر داخل ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر ان پتیوں کو بکھیرا جاتا ہے. یہ عجیب عجیب رسمیں ہم نے چلائی ہیں, اور پھر بھی حاجی جاتی ہے. شام لگ گیا, ریبن باندھ دیا گیا, اسے کاٹا جائے گا, کیک کاٹا جائے گا, پھر دلہا دلہن اندر داخل ہوں گے. یہ صورتحال نئی صورتحال جنم لیتی جا رہی ہے, اور ان رسومات کے اندر پیسے کو خرچ کیا جا رہا ہے. تباہی نہ آئے تو کیا آئے, اللہ سے حفاظت کی دعا بھی کریں, اور ان غلط کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بچنے کی بھی کوشش کریں. کیا آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جہاں جس کا موقع ہو وہاں مؤثر ہو وہ ان خرافات سے بچے گا اور بچانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کے لیے بچو اور بچاؤ. اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنے محلے داروں کو بچاؤ, اور ان خرافات کے اندر کوئی حصے داری نہ کرے. یہی حال شادیوں میں جہیز کے لین دین کے اوپر ہو رہا ہے. یہی حال ہو رہا ہے. اگلے کے یہاں جہیز رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, چاہے اسے گاؤں کا ہونے کے اعتبار سے, ذرا گاؤں کی بھاشا میں کہہ رہا ہوں, چاہے اسے بھوس کے کوٹھے میں رکھنا پڑے, لیکن جہیز تو دینا ہی ہے اور جہیز تو لینا ہی ہے. صاحب, یہ ساری رسمیں اس کے گھر پہ رکھنے کے لیے صوفے نہیں ہیں, اس کے گھر میں رکھنے کے لیے ڈبل بیڈ کی جگہ بھی نہیں ہے, مگر دینا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسم بن گئی ہے کہ جی کیا کیا چل رہا ہے. کہا صوفے, ڈبل بیڈ اور ڈریسنگ اور فلاں یہ چل رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دینا اور لینا ہی پڑے گا. یہ سب چیزیں اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں خامخواہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں. آپ کسی کو لے جاتے ہیں اپنے گھر, ہم کسی کو لے جائیں اپنے گھر, کہا صاحب اوپر کے کمرے میں آپ کے لیے ناشتے کا نظم ہے. کمرہ کیا ہے؟ ایک ڈبل بیڈ ہے, ایک طرف صوفے لگے ہوئے ہیں, ایک طرف باقاعدہ وہ ڈریسنگ ہے. یہ سارا کمرہ چاروں طرف سے سجا ہوا ہے, اس کے اوپر گملے رکھے ہوئے ہیں. کوئی اس سے پوچھے میاں تم نے یہ خریدا ہے تو کہا جاتا ہے نہیں, شادی ہوئی ہے. ارے دوسرے کے مال کے اوپر کمرے کو سجانے والے کو سمجھنا چاہیے یہ ہجڑا پن کب جائے گا ہماری طبیعتوں سے. رب نے ہمیں مرد بنایا ہے, مردان کی یہ ہے کہ اپنے گٹوں کی طاقت سے کماؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ. یہ ہجڑا پن ہے. رب کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. وہی کھلائے گا, وہی پلائے گا, وہی روزی کا ذمہ دار بنے گا. اللہ روزی اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچائے گا. یعنی روٹی, کپڑا اور مکان, تمام چیزوں کا ذمہ دار مرد ہے. عورت کی طرف سے 1 روپیے کی بھی ذمہ داری مردوں کے اوپر نہیں آتی ہے کہ مرد عورتوں سے کچھ لے یا ان کے باپ سے کچھ لے. آج زمانہ بدل گیا, حالات بدل گئے. تمام جوان اپنی جوانیوں کو جم میں جا کر کے سیٹ کر رہے ہیں کہ مجھے جہیز لینا ہے. صاحب جہیز کے لائق ہو جاؤں, باڈی بلڈر بن جاؤں کہ پھر میں جہیز لے کر کے وہاں سے آؤں گا. ارے بھائی, اپنے ہاتھوں کی کمائی کے اوپر اعتماد کرو. اور یہ مال جو ہم جس مال پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور جس مال کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے, در حقیقت یہ مال ہمارا مال نہیں ہے. یہ میں اپنی جانب سے نہیں یا کسی مولوی مفتی کی بات نہیں, بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ تک پہنچا رہا ہوں. آقا نے فرمایا کہ انسان کہتا رہتا ہے مالی مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. جو بھی لایا اسی کو سمجھتا ہے یہ میرا مال ہے. صاحب یہ میرا پلاٹ ہے, صاحب یہ میرا بنگلہ ہے, اور وہ میری گاڑی ہے, گھوڑا ہے, فلاں ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. جناب مصطفیٰ کائنات, امام الانبیاء, سید الکونین, آمنہ کے لخت جگر, بطحہ تاج دار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، فرمایا نہیں نہیں، اس کا مال تو صرف وہ ہے جو کھا لیا ختم کر دیا، جو پہن لیا بوسیدہ کر دیا، اور جو اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے کوٹے میں جمع کر دیا، اس مال کو کہا جائے گا کہ یہ میرا مال ہے۔ ہم نے کھایا ختم ہو گیا، میرا بن گیا، میرے ذریعے وہ ختم ہو گیا، کسی اور کے استعمال کے قابل نہیں رہا۔ جو انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد کسی کے استعمال کے قابل رہ جاتا ہے، وہ اس کا ہے نا ختم، پہن لیے کپڑے ختم، یعنی کپڑوں کے اوپر بھی اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ان کو اپنے کہہ دیں، یہ کپڑے آپ کے ہیں، چاہے آپ ان کو ہدیہ کر دیں وہ الگ بات ہے۔ تیسرے نمبر پر فرما دیا جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے کوٹے میں جمع کر دیا، اس مال کے بارے میں کہا جائے کہ یہ مال میرا ہے، اس لیے کہ جو میں نے اللہ کے لیے دے دیا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیا، کمزوروں پہ خرچ کر دیا، غریبوں پہ خرچ کر دیا، مسجدوں کو بنانے میں خرچ کر دیا، کسی مدرسے کو بنانے میں خرچ کر دیا، کسی مدرسے کے لیے جگہ کی خریداری میں خرچ کر دیا، کسی کو بھی بہرحال دے دیا، اس طرح سے جو حق